گر جاتا ہوں حضور کے مدینے میں گنبد خضرا کی توہین نہ ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ شان صحابہ مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب۔ اسی مرد قلندر کا جنازہ اٹھا تو دونوں کندھے چھلے ہوئے تھے لوگ کہنے لگے زخم آئے کہ نہیں کہ 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال رسول اللہ، کبھی صاحب روزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ کے حدیث پڑھائی ہے کہ جب پڑھا کے واپس جاتے پڑھانے کے لیے آتے دیوار کے ساتھ گھسٹ کے چلتے میرا قدم وہاں نہ آ جائے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک نہ رکھا ہو۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تربوز آیا کہ ایوہ المعلمون تشریف لائیے کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور نے کیسے کھایا تھا، کاٹ کے کھایا تھا توڑ کہ اللہ دری کہ پر ہے اللہ کی نعمت اٹھا کے لے جاؤ، وقت کا امام نہیں کھائے گا کہیں حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ کا خادم مدینے سے آیا اور آپ کا ایک تعلق والا آیا اور کھجوریں لے کے 3 کھجوریں آپ چوم رہے ہیں، آنکھوں پہ لگا رہے ہیں، سر پہ لگا رہے ہیں۔ فرمایا خادم سے فرمایا جو خانقاہ میں میرے خاص دوست آتے ہیں نا ذرا ان کا نام لکھنا، وہ جو نام لکھا تو 50 ہوئے، فرمایا تھوڑی تھوڑی سب کے گھر دیا۔ اور خادم ہنس کے کہنے لگا حضرت جی کھجوراں تھوڑیاں نے بندے بہتے ہیں، فرمایا آج کے بعد میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو نے مدینے کی کھجوروں کو تھوڑا کہہ کے میرا دل دکھایا، تو نے توہین کر دیا۔ تسی انہاں نوں کہندے ہو کہ گستاخ سے؟ مجھے جو وقت تھا میں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا یا کچھ تھوڑی سی یہاں میں دیر نہیں کرتا، گستاخی ہو جائے گی حضور کی نعت کی۔ انشاءاللہ مراد معاویہ صاحب کبھی جلدی آؤں گا، پھر آپ صرف مجھے رکھنا ہے یہاں پر، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل اللہ کے نزدیک مدینے اور مدینے والے کا کیا احترام تھا۔ خبردار میرے بچوں، کسی مولوی کے جبے کبے کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا۔ مسجدیں تمہارے خرچے سے، بل تمہارے خرچے سے، مولوی صاحب کی تنخواہ تمہارے خرچے سے، ہمارے گھر میں مرے ہم 3 دن روٹی نہیں کھاتے، مولوی صاحب مرغی کی ٹانگیں کھاتے، تمہارے خرچے سے۔ اگر ہم نے حضور کی سیرت کا میلاد کرانا ہو خرچہ تمہارا ہے، شان نبی مولوی سنائے گا، خرچہ ہم کریں گے، بیٹھ کے ہم کھولیں گے۔ ہمارے بچے جون جولائی کے مہینے میں گرمی میں تڑپے مولوی صاحب اسی کے اندر بیٹھے ہیں، اور پھر آ کر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر محبت والا، یہ نہیں آپ کا حضور کی محبت والا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ملا سکے، تو کم از کم اس 30,000 50,000 روپے لینے والے، اس 30,000 نعت پر پیسے لینے والے سے پوچھ سکتے ہو کہ ہم نے تجھے ایمان بنانے کے لیے بلایا تھا، ایمان تباہ کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ پتہ ہے ہمارے نبی کون تھے؟ اللہ بدر کے قیدی جو حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مدینے کی فضائی کو ہی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جب قید ہوئے نا، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رات کے اندھیرے میں آمنہ کے لال سید الاولین والآخرین جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چہل قدمی کرتے ہوئے پریشان دیکھا، گھبراہٹ کے عالم میں دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ فرمایا بلال ٹھیک ہے ہمارے قاتل ہیں، ہمارے قیدی ہیں۔ میں نے ان کے پاس جا کے دیکھا کہ جو ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں وہ سب قسم سے گانٹھیں باندھ رکھی ہیں۔ اے بلال حبشی انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کی رسیوں کو جا کے ڈھیلا کر دے، میں محمد کو بستر کے اوپر چین نہیں آ رہا۔ یہاں تو بھائی کے خلاف مقدمہ کیا ہو، اللہ اکبر، فون وکیل کو کرے گا 10,000 فیس زیادہ لے لے، ذرا تیاری کر کے جانا، اے تاریخ آخری تاریخ ہوئے میرے پرادے کل دلیلہ کوئی نہ ہو۔ خدایا پاک کی قسم ایسا آدمی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جس کے پاس بھائی کے لیے، جس کے پاس بہن بیٹی کے لیے پیار نہ ہو، ایسا آدمی میرے نبی کا میلاد منائے تو میرے عزیزو اتنا تو پوچھنے کا آپ کا میرا حق ہے۔ تیرے گھر کی دیواروں پر قمق میں نظر آ رہے ہیں، تیرے سینے میں محمد والا اخلاق نہیں نظر آ رہا ہے۔
اگر کوئی مولوی صاحب آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے گئے فلانا کافی فلانا دیوبندی کا مولوی صاحب نہیں، یہ تو حق کے فیصلے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 23 سالہ اعلان نبوت کے دور میں آمنہ کا لال کس کس کے لیے ہاتھ اٹھا کے گیا ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں امت کو کیا پیغام دے کے گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کی قسم 50 سال ہو گئے مسجدوں کے اندر کوئی جمعہ قضا نہیں ہوا۔ دادا بھی اسی مسجد میں جمعہ پڑھتا تھا، ابا بھی اسی مسجد میں جمعہ پڑھتا تھا، دادا متولی تھا، ابا صدر بن گیا، بیٹا خزانچی بن گیا۔ لیکن میرے عزیزو، ہر جمعے بس آپ کو مجھے ایک موضوع ملے گا، حضور معراج پر آئے، حضور معراج سے چلے گئے، دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے کے یہ سلال، کون ہے نبی کی لوری کا منکر، کون ہے نبی کی معراج کا منکر، کون ہے حضور کی ولادت کا منکر، کون ہے در یتیم کے نور والے چہرے کا منکر، کون ہے نور والے ہاتھوں کا منکر، کون ہے نور والے قدموں کا منکر، کون ہے نور والی گفتار کا رفتار کا منکر، سارے قائل ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا بس نبی کی زندگی یہ ہے؟ پیدا ہوئے تو معجزات آ گئے، پھر علیمہ کی گود میں چلے گئے، پھر میرے عزیزو غار ہرا میں چلے گئے، پھر معراج میں چلے گئے، پھر مدینے چلے گئے، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ نا خدا کی قسم، ہم نے علماء اکرام سے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی رحمت ہے، آپ کا دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر، ہدایت کا پیغام لے کے آئے، خود دنیا سے چلے گئے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام چھوڑ کے چلے گئے۔ پہلے نبی دنیا کے اندر آتے تھے، دین لاتے، دین کی محنت لے کے آتے، اور اس محنت کے اوپر اللہ کی رحمتیں بھی لے کے آتے۔ جب نبی دنیا سے جاتے تو دین بھی چلا جاتا، دین کی محنت بھی چلی جاتی، اس دین کی محنت پہ اللہ کی رحمت بھی چلے جاتی۔ جب آخر میں نام نامی اس میں گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو دین بھی لے کے آئے، دین کی محنت بھی لے کے آئے، محنت پر اللہ کی رحمتیں لے کے آئے۔ جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، آمنہ کا لال اپنے روزہ انور میں اللہ کے حکم سے حاضر فرما رہے ہیں، تشریف لے گئے تو دین بھی چھوڑ گئے، دین کی محنت چھوڑ گئے، اور اعلان کر گئے جو قیامت کی صبح تک دین کی محنت کرے گا، اللہ کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح اس کے اوپر برستی رہیں گی۔ بتاؤ، یہ نبی کا زحمت آنا رحمت ہے کہ زحمت ہے؟ ہر مسجد کے اندر جا کے دیکھ لو، 2-4 موضوع ہیں، وہ نور تھے، وہ بشر تھے، وہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ ان جھگڑوں نے، ان میرے عزیزوں پیغاموں نے، ان نظریاتی سوچوں نے، میرے عزیزوں ان میسجوں نے، ان عنوانات نے خدا پاک کی قسم کئی گھروں کی ہنسیاں چھین لی ہیں۔ پاکستان نبی کی آمد کا صدقہ، ہندوستان نبی کی آمد کا صدقہ، مکہ مدینہ نبی کی آمد کا صدقہ، پھر یہاں بیٹھنے والا تسبیح بھی ہاتھ میں، مدینے کا عبایا بھی ہاتھ میں، مدینے کا عبایا جسم کے اوپر، مدینے کا لال رنگ کا رومال بھی سر کے اوپر ہے۔ پھر میرے عزیزوں کس طرح کہتا ہے، ہم درود والے مولوی، کوئی برود والا مولوی، رب العالمین کی قسم ہے، اللہ اکبر، جسے یہی سمجھ نہیں آیا کہ آمنہ کا لال کیا مقصد لے کے آیا ہے، اسے کیا سمجھ آئے گا کہ آمنہ کا لال ساری انسانیت کے لیے کون سا اعلیٰ کردار لے کے آیا ہے۔ مسجدوں میں جاؤ یہ جھگڑے، دکانوں پہ جاؤ، بازاروں میں جاؤ یہ جھگڑے، تیل مہنگا ہو گیا، ڈالر تک کی ریٹ ہے، سونا اترا کے چڑھیا، خدا کے واسطے، خدا سے تم نے اولاد کیوں مانگی تھی؟ ڈنگر جانور مانگتے، کم از کم ان کا دودھ تو تمہیں پینے کو ملتا، تم نے رو رو کے اللہ سے اولادیں مانگی، وظیفے پڑھ پڑھ کے خدا سے اولادیں مانگی، یا اللہ میں پتر دے، مسجد کا مینار کراؤں گا، اللہ مجھے بیٹا دے، میں مسجد کے محراب کا کام کراؤں گا، اللہ مجھے بیٹا دے، مسجد میں کولر لگواؤں گا۔ اور میرے عزیزو، بار یہ جھگڑے کہ حضور آئے نہیں آئے، گئے نہیں گئے، اور میرے عزیزو بازاروں میں یہ جھگڑے، پٹرول مہنگا ہو گیا تو بتاؤ جو 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں اللہ نے تجھے رحمتیں نعمتیں دی ہیں، بتا ان کی تربیت کون کرے گا؟ سوچا کبھی؟ گوشت والے بیٹے سے کہتے ہیں میں 5 کلو گوشت دیتا 2500 بچا لے، کٹو کٹ تو کم کم 2000 تو بچانا۔ جب یہ تربیت اولاد کو دینے لگ جائیں گے، اور بیٹے کو دکان پہ کھڑا کر کے گئے، بسم اللہ پڑھ کے، بھائی بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے بھی دروش نہیں پڑھتا رہی، پہلے اے بیچی پھر میں بیچی، اللہ کو ریٹ دونوں کا برابر رکھی، ابا میں کے میں بیچا، اللہ اکبر، تھیلی ہاتھ پڑھ لوی، 2 حاجی صاحب سامنے چنگے چنگے فروٹ پاوی، پھر جو حاجی صاحب کی حال ہے، اللہ کو الیکشن کا تو ہو رہے ہیں، اور نو گلہ چلاوی تے 4 اتھوں پا کے
کھیلی تھی 2 گھنٹہ بند نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو جب دکان پر ابا جان آئے تو بیٹے کو خام مال سارا بیچا دیکھا. اللہ اکبر. کھرا کھرا مال دیکھا تو کہتا سارے پتر جو ہے میرا پتر سیانا جس نے میرے لیے جہنم کا جنت کا دروازہ بند کر کے جہنم کا دروازہ کھول دیا. ایسے آنا سنو تجارت. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھولی کھجوروں کی بھر کے لائے. لمبیاں لمبیاں کھجوراں, موٹیاں موٹیاں کھجوراں, تازی تازی کھجوریں. حضور نے کھجوروں کی طرف دیکھا, جناب بلال کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. فرمایا بلال جس منڈی سے تو کھجوریں لے کے آیا میں نے اس منڈی کا بھی صبح شام چکر لگایا, ایسی کھجوریں مجھے کسی چھاپڑی میں کسی ہٹی میں کسی دکان میں نظر نہیں آئی. پتہ بلال یہ کاروبار کہاں سے کر کے آیا؟ کسی باغ سے لائے کر نہیں, کسی بازار سے. آپ نے فرمایا کیسے لے کے آیا؟ کہ کملی والے. اس میں نے پوچھا کتنے کی؟ اس نے کہا اتنے کی. میں نے اس سے کھجوریں خرید لی, پھر میں چھانٹیاں کرنے لگ گیا, جو اچھی نہیں تھی, کھری نہیں تھی, تاغی تھی, میں نے اسے واپس کر دی. حضور علیہ السلام نے دیکھا بلال پھر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے خام مال دے کر منڈیاں کھجورا دے کر میں نے اچھی کھجوریں لے لی, آپ نے پرے دھکیل دی. فرمایا بلال یہ کسی اور کو جا کے کھلا دے, آمنہ کا لال نہیں کھائے گا, کیونکہ ان کھجوروں کے اندر سود کا کاروبار کر کے آیا. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا مؤذن رسول اور سود کا کام کرے. یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا بلال جو اس نے ریٹ بتایا تو نے اس ریٹ کے مطابق کھجوریں لی. اس نے کھری مندی سب کا ریٹ بتایا تھا, جو تیری پسند کی تھی انہیں علیحدہ کر لیتا, جو باقی تیری پسند کی تھی نہیں تھی تو اس دکاندار کو بیچ دیتا, جو اس سے تجھے پیسے ملتے اس سے اچھی کھجوریں لے کے آتا. اے بلال میں بھی کھاتا اور اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے تجھے کھلاتا, تجھے بھی کھلاتا, میں اپنے حسین حسن کو بھی کھلاتا, اپنے خاندان والوں کو بھی کھلاتا. جب آدمی کی عزت اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں کی جائے گی, اس کے کپڑے لباس اور اس کی آنکھ کی گھوری اور اس کے تھانے کے اندر چلتی ہے اس وجہ سے کی جائے گی, تو بلال جا ابو ہریرہ انس پھر امت کو پیغام دے دے, اس وقت رحمت کا انتظار نہ کرنا, ان قریب آسمانوں سے خدا کی لعنت آئے گی. گانے کے آلات, موسیقی کے آلات تمہاری چابیوں کے چھلے میں نظر آئیں گے, موٹر سائیکل کی چابی کے چھلے میں گاڑیوں میں نظر آئیں گے, خدا پاک کی قسم گھروں میں نظر آئیں گے, دکانوں پہ نظر آئیں گے. ٹون کٹ رہے, 40,000 روپے سستا پلاٹ مل رہا ہے, لیکن اس ٹون کے چاروں طرف گھوڑوں کو اوندھا کر کے کھڑا کر کے بتوں کو کھڑا کر رکھا ہے. رب العالمین کی قسم ہے, ایک اللہ کا ولی گزرا حجت الاسلام والنقاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, آپ کی کوئی دعوت کیا کرتا, آپ جب اس کے ہاں دعوت کے لیے جاتے تو اس کے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے فرماتے میاں تیرے گھر میں کوئی تصویر تو نہیں ہے, تیرے گھر کے اندر تو کوئی پالتو جانور تو نہیں ہے. وہ کہتے حضرت اگر ہو تو کیا ہو؟ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس گھر کے اندر تصویر مورتی ہو اس گھر کے اندر رحمت والا فرشتہ نہیں آتا ہے, اس لیے میں تیرے گھر کے اندر نہیں جاؤں گا. اگر اس کے اندر تیرے گھر کے اندر روٹی کھاتے مجھے موت آ گئی, خدا کی قسم پتہ نہیں اللہ میرا حشر کہاں فرمائے گا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, علماء حق, علماء دیوبند. سگریٹ کی ڈبی لینے جاؤ, تیری میری بیٹی کی تصویر ہے, ہڑپا کے لاری اڈے کے اوپر گاڑی رکے گی تو وہ اور میں, آپ اور میں وہ گاڑی تلاش کریں گے جس کے اندر ننگی سر پتہ اتار کے لڑکی کھڑی ہو. بابا جی ناراض نہ ہونا, خدا کی قسم کیوں بائیکاٹ نہیں کرتے اس بس کے اندر بیٹھنے میں؟ مت کرو, تبلیغی جماعت بھی اسی کے اندر چڑھی بیٹھی ہے, خدا کا خوف کرو. جہاد کرنے والے بڑے بڑے مجبوری ہے جتنی کریے, ٹائم پہ پہنچا دیے لیکن ٹائم تیرا بچ جاتا ہے, لیکن ایمان کا تیرا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حقیقت کروں گا بیان دوستو, چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو, جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. پتہ نہیں کس کی مجبور تھی, جس کے باپ کی بیماری نے اسے تیرے میرے ننگے لفنگوں سے جیسوں کہ اللہ منہ لگنے کے لیے بھیج دیا. پتہ نہیں کیا مجبور تھی, جس کی ماں بیوہ تھی اور بہنیں جوان تھی. میں ایک ابھی پرسوں میں کراچی گیا ہوا تھا, اللہ جہاز میں پتہ نہیں کہاں پھر آتا, مہینے میں 1-2 چکر تو لگ جاتا ہے.
پتہ نہیں کون سی ایئر لائن تھی میرے عزیزو، اللہ اکبر، وہ بچی اس طرح میرے ساتھ سلوک کر رہی تھی جیسے سگی بیٹیاں کر رہی ہوں۔ جب کھانے کھلانے سے سب کچھ کام کرنے سے میں بھی اس کے اندر شامل تھا، میں بھی اسے کہتا رہا پانی دیجئے، کولڈ ڈرنک دیجئے، چائے وداؤٹ شوگر دیجئے، فلانا کیجئے، لیکن وہ قریب آئی، میوہجات لے کے آئی اور اپنے سر سے وہ کیپ میرے عزیزو اس ایئر لائن کی اتاری، کہنے لگی بتاؤ میں آپ کو ایک مرتبہ ابو کہہ لوں، میں نے کہا کہہ لے، کہنے لگی میرے سر کے اوپر آپ ہاتھ پھیر دو، آپ مجھے اپنا نمبر دیں گے، میں نے کہا نہیں بیٹی کہا دیں تو صحیح، میری بیوی پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی ہنان دے دیں کیا حرج ہے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں میں نے اسے دیا کہ نہیں لیا، کیا پتہ دے دیا ہو، لیکن اتنا جاتے ضرور کہہ گئی مولانا ہمارے بارے میں ممبروں پہ بیٹھ کے غلط بات نہ کرنا، میں سب کی بات نہیں کرتی، میری حقیقت سن لو، میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں بیمار ہے، میری 3 بہنیں دلہن بننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، چاچوں نے ہاتھ کھینچ لیا، ماموں نے ہاتھ کھینچ لیا، باپ مرا، دادے نے وراثت میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ مولا خدا کی قسم یہ مجبوریاں نہ ہوتی، میں کسی مرد کا سامنا نہ کرتا، مولی صاحب جس دن مجھے چھٹی ہوتی ہے اس دن رات کو مسلح ہوتا ہے اور میری آنکھ کے آنسو ہوتے ہیں، کہتا عرش والے معاف کر دے کہ مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی گھر سے قدم باہر نہ کرتا۔ بات شادیوں کی نہیں، بات مہندی والی راتوں کی نہیں، تم نے خدا کے ولیوں کے میلوں پہ ننگے ننگی عورتوں کو نچایا، تمہیں ولی کی بھی عزت کا آتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے بتاؤ خدا کی قسم؟ صدیق کی بیٹی عائشہ تھی، صدیق کی بیٹی اسما تھی، اگر کسی کی قبر پہ ناچنا جائز ہوتا صدیق عائشہ کو کہتے چل محمد کی قبر کے پر، جسے گھر کی 4 دیواری میں بٹھانا چاہیے چھوڑا تمہیں سگریٹوں کے پیکٹ کے اوپر لے آئے، فلس صاف کرنے والا برش و وہاں بھی تیری میری بیٹی کی تصویر ہے، مردوں کے جوتوں پر کھاد کی بوری پر تیری میری بیٹی کی تصویر، نمک کی تھیلی پر تصویر، گنے والے کی ریڑھی پر تصویر، سردائی بیچنے والے کی ریڑھی پہ تصویر، کپڑے والے کی دکان پہ، حاجیوں کی دکانوں پہ بیٹیوں کی تصویریں لگی ہیں، ہر تھان دیکھ لو، احرام کے لیے کپڑا خریدنے لگے، اس تھان کو کھول کے دیکھا اس میں بھی عورت کی تصویر۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پتہ نہیں یہ میری آخری ملاقات، اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے کوئی 2 نمبری بات نہیں کی، میں حق بات کرتے گیا، میں نے کوئی تمہاری طرف کوئی انگلی ذلت کی نہیں اٹھائی۔ اب بہت قابل تکریم لوگ ہو، اگر سب کے نام آتے میں ایک ایک نام لے کے آپ کے لیے دعا کرتا، لیکن سب کے لیے فقیر دعا دے کے جائے گا۔ میرے بھائی چھوڑ دو غفلت والی زندگی سے، راتوں کو دیر سے سونا چھوڑ دو، جلدی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے خود بھی سو، موبائل دیکھنے والی بیویوں اور بچوں کو بھی سلاؤ۔ یقین جانو تم موبائلوں کے چکر میں ایک ایک اور میں پر اپنے مکانوں کے جوئے کے سودے کرنے والوں، تمہیں اس نسل کا خیال ہی نہیں آ رہا جو 12 بجے سے لے کر صبح 4 تک ہوٹل پر بیٹھ کر ننگی تصویروں کو دیکھ کر اپنی ساری نسل کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ دہی والے کی دکان پر ہوٹل والے کے پاس چلے جاؤ، خدا کی قسم روٹی کھانا چھوڑ دو، ان ہوٹل والے کے اگلے ٹکانے آ جائیں گی۔ جہاں میں بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے تھا، وہاں میں کہتا ہوں ذرا آواز اونچی کر دے، بتا دے سرحان پر خدا کی لعنت آئے گی، برکت اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اور لوگوں ہم نے ان ماؤں کی گودوں میں آنکھ کھولے جنہوں نے اپنے سسر کو یعنی ہمارے دادے کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ ہماری ماں بتلایا کرتی تھی جب دودھ پلانا تو رویا کرتے تھے، اندر پر بجلی تو ہوتی نہیں تھی پھر بھی میں اندر کمرے میں جا کر دروازہ بند پردہ ڈالا کرتی تھی، پھر تمہارے چہرے اور سینے کو پر بھی پردہ ڈالا کرتی تھی کہ دنیا والوں کی تو دور کی بات آسمان کے فرشتوں کو بھی میرے سینے کے اوپر نظر نہ پڑ جائے۔ اگر میری مائیں بیٹی سن رہی ہے تو میں اپنے پر کیوں رحم نہیں آتا؟ جو مائیں میرے عزیز
جو بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سوچا کرتی تھی یہ بڑا ہو کے مجھے حج کرائے گا. آج میرے عزیزوں سوچ رہی ہے اللہ اکبر پیو نے تے کچھ نہیں کیتا ہے مینوں علیحدہ بڑا مکان لے کے دے گا. اللہ اکبر تو بڑے مکان کی سمجھتی ہے کہ تجھے بڑے مکان کا مالک بنا ہے. خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا اس کے نظریات سے کہ یہ اس کا نظریہ اس کی سوچ تجھے قبر کے اندر بھی سکون دلائے گی. اللہ مکان بنائے دکان بنائے کر اللہ اور مزید ترقی برکت عطا فرمائے. بابا جی اتنا بڑا مکان بنایا گاؤں دیہات میں اتنے سے کچے مکان میں رہتے تھے. کہنے لگے ہن اننے کمرے نے مولوی صاحب جدو آؤ گڈی کھڑی کرنے دی جگہ ہے 5 بندے ہو 10 بندے بس فون کر دیو کہ ہوٹل جان دی لوڑ نہیں. مولوی صاحب مسیتے نہ ساڈے گھر آ جاؤ. اب بابو اللہ اکبر یا کموڈ بھی ہے یا واش روم بھی ہے کھانا بھی ملے گا ہر شے فریج پئی ہوندی ہے. مولوی صاحب فکر نہ کرو کپڑے تو کام کے کپڑے دھو دیں. میں نے کہا واہ ایسا عالی شان مکان بنایا جس کا طول و عرض میرا عزیزو 1 ایکڑ کے اوپر بنا. اللہ اکبر اس کو کوئی عقل مند کہے گا جہاں رہنا کوئی نہیں ہوا 1 ایکڑ کا مکان بنا لیا اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ 5 فٹ کا کمرہ بھی نہیں بنا سکا. کیسے کیسے گھر گزارے موت نے ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے. سکندر اعظم 7 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا جب آپ کا انتقال ہوا تو ماں کو چین نہیں آ رہا تھا کہ 7 بر اعظموں کا بادشاہ بھی مر سکتا ہے تو پھر دنیا کے اندر بچے گا کون. سکندر اعظم کی اماں وہاں زیادہ چلی جاتی جا قبرستان ہوتا اور کہتی سکندرا میرے لوگوں نے گلہ تے یقین نہیں سکندرا مجھے لوگوں کے کہنے پہ یقین نہیں آتا. ایک مرد خبر سے نکل کے کہہ دیا اماں میں واقعی مر گیا میرے سیدھے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی سکون آ جائے گا. اگلے دن سکندر اعظم کی قبرستان گئی اور جا کے کہا میرا سکندر. علماء نے لکھا کئی قبروں سے آواز آئی اماں کس سکندر کو پکار رہی ہے پتہ نہیں یہاں تو کون سا سکندر ماں کی آنکھوں میں آنسو دے کے یہاں آ گیا. جوال میتیں اٹھائی پھر بھی خیال کوئی نہیں میرے مرد. جوان بچیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں عورتیں دعائیں کریں مولوی صاحب انہوں نے پیو دا حال کوئی نہیں. مولوی صاحب جتنا کماتا ہے میچوں میں جوئے پر حال کیا جاتا ہے. تمہاری کمائی تو ہر سال عمرے حج میں لگنے چاہیے تھی اور مسجدوں کے مولویوں کو منتیں تمہاری کرنی پڑی. ایک قرآن کے وارث کی 2 دال روٹیوں کے لیے اس نبیدہ کو بھی تمہارے دروازوں پہ جانا پڑا. کبوتروں کی میرے عزیزوں پرواز کے اندر سارا دن چھتوں پہ بیٹھا ہے تجھے تو اس عمر کے حصے میں خدا کے گھر کا کونا پکڑ لینا چاہیے تھا. تو روٹی بھی اپنی مسجد میں کھاتا تو نہاتا بھی مسجد کے واش روم کے اندر کپڑے بھی پہنتا کہتا نہ تنو کما کے دے دیتا بس تسی کھاؤ موجا کرو میرا آخری بل ہے میں نہیں چاہتا مجھے ریڈی پہ پہنچتا ہے مجھے خدا کے گھر میں سجدے کیوں. دنیا کی ہمیں شیر سے نے انسان کو اتنا اندھا کر دیا. ہم نے بیویوں کے بیٹیوں کے سونے کے کڑے تو داؤ پہ لگاتے دیکھے اور لوگوں جوئے کی ہار جیت پر اپنے بیٹیوں کی عزتیں داؤ پہ لگاتی نہیں دیکھی. لیکن اس خدا کی قسم سے اس پاپی حرص اور نفس کی خواہشات نے ہمیں یہ کام کرنے پر بھی مجبور کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسمت بھی ہو رہی ہے. میرے عزیزو خدا کی قسم ہم روڈ پہ چلتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کی گاڑی کے نیچے کتا بلا آ جائے روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا. جب اخباروں کے اندر اتنی بڑی سرخی ہوتی ہے کہ 5 بچے فلانی جگہ سے گم ہو گئے 8 دن کے بعد لاشیں ملی کو پیٹ پھٹے تو ان کے گردے موجود کوئی نہیں تھے ان کے دل موجود کوئی نہیں تھے ان کے اللہ اکبر ان کی دل موجود نہیں تھے پھیپڑا موجود نہیں تھا. سبق لیک ہو رہی ہے خدا پاک کی قسم ہے کسی کی گود کو اجاڑ کر خدا تیری اولاد سے کیسے سکون دے گا. بابو جی میں نہیں کہتا بھوک لگے روٹی مانگ پیاس لگے پانی مانگ ننگا ہو تو کپڑا مانگ بس اللہ سے کلمے کی موت مانگ. دل کے بغیر گزارا ہو جائے گا. اگر بغیر کلمہ پڑے قبر میں چلے گئے تو فرشتوں 76 ہاتھ میں دے کے کٹو گئے. لوگ کی کہتے ہیں قبر سکون آئے گا اللہ کی قسم جا جن کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ان سے پوچھ سکون بھی نہ کہے گا. جب سے آیا فرشتوں نے اتنا مارا اللہ اکبر اب قبر کا حصہ بھی زمین کو نہیں لگ رہا. امام مالک امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جسم بہت بھاری تھا بہت بھاری جسم تھا.
ہر وقت کتاب سامنے ہوا کرتی، دین کے مسئلے حل کرتے. ایک امام محمد کے پترا رحم کھا اس پٹنے نو اس قبر نو کدے زمین تے لا لیا کر. اور میرے بچے کوئی رحم کھا اپنے وجود پر اپنے جسم پہ رحم کر. اور میں اماں اپنے وجود پر ہی تو رحم کر رہا ہوں. اماں جان کے لیے میں ہاتھ جوڑ دیا. اب میں تبھی کی امت کو بتلاؤں گی جو دنیا تجھے امام مانتی مجھے بتلاؤں گی. یہ اتنا دین کے مسئلوں میں اپنے آپ کو مگن کر کے بیٹھا. اس ماں کی آنکھ نے دیکھا 35 سال ہو گئے میرے بیٹے نے بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا. سو جا پتر آرام کر. فرمایا ماں مجھے دنیا وقت کا امام مانتی ہے. اے میری اماں جی میں نہیں چاہتا کوئی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور میں کہہ دوں میں نے آتا کوئی نہیں. اماں مجھے راتوں کو اٹھ کے دین کے مسئلے حل کرنے دے. یہ نہ ہو آمنہ کا لال قیامت کے دن مجھے پکڑ کے کھڑا ہو جائے. اوہ دے کو سر پینے والے تیرے پاس تیرے رات کے اندھیرے دل کے اجالے میں میرا ایک امتی آیا تھا. اسے طلاق کا، سود کا، اسے کھانے پینے کا، اسے زمین کے مسئلے کی باری پڑی تھی وراثت کی. تو نے یوں کہہ کہ کیوں ٹال دیا تھا؟ اللہ نے تجھے علم دیا تھا، علم کا نور سے اللہ نے تیرا سینہ کھولا تھا. تو نے کیوں کہہ دیا تھا مجھے نہیں آتا؟ کہ اس شرمندگی سے، اس اماں لفظ سے ڈرنے کے لیے اماں راتوں کو سینے کی سونے کی آرزو کو میرے لمبا دل سے ختم کر دیا. یہ تو میرے عزیزو آدمی ہے، چلو آدمی برداشت کرتا ہے. میں تمہیں ایک ایسی عورت کا نظارہ نہ کراؤں جس کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کہتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اندر یہ گال پچک گئے، آنکھوں کے اندر ہلکے پڑ گئے، سارا یہ حصہ کالا ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ کوئی کمر میں تکلیف ہے؟ کوئی پٹھوں کا درد ہے؟ کہا ابا تجھے کیسے نظر آیا؟ کہا ابا جان کے لگے آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں. اللہ کو لگتا ہے بیٹی آرام نہیں کرتی، ہر وقت تسبیح اللہ اللہ کرتی ہے، نماز کا سجدے قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اے میری بیٹی سو جا. کہ لئے ابا تجھے خیال آیا رب اکبر کی قسم 20 سال ہو گئے میرے بستر پہ لیٹ کے ہی نہیں دیکھا. عورت ذات ہے. امام شافعی کے پکارے نکل گئے، چیخیں نکل گئی. فرمایا بیٹی 20 سال ہو گئے بتا کیا کرتی ہے؟ کہ ابا رات کو جب نماز سے تلاوت سے تسبیحات سے فارغ ہوتی ہوں، ابا کمرے کے دروازے کو جب چٹخری لگاتی ہوں، ابا گھر کے چراغ کو پھونک مار کے بجھاتی ہوں، ابا جیسے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ جاتا ہے. ابا میں ڈر کے مصلے پہ بیٹھ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں یا اللہ شافعی کی بیٹی اس اندھیرے سے ڈرتی ہے، قبر کا اندھیرا کیا ڈرائے گا؟ ابا جان قبر کے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے میں ساری رات سجدے میں پڑھ پڑھ کر دعائیں کرتی ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتی مؤذن مسجد کے اندر کس وقت اذان سے لگ جاتا. افطار پارٹیوں کی افطاری پکانے والی بیٹیاں روزہ نہیں رکھتی. بیٹے کے زندگی کے اندر 5 سال میں 6 سال میں بیٹے نے روزہ رکھا. روزہ کشائی کی افطاری بنانے والی روزہ نہیں رکھتی. نہ میری بچیوں، ہم نے یہود و نصارہ کو تو امام الانبیاء کی زندگی پہ ظلم کرتے دیکھا تھا. کلمہ پڑھنے والے امتی تو خدا کی قسم نبی کے غلام تھے. حضور کے دشمن ہم کہاں سے بن گئے؟ میرے پیاروں، اب باہر والوں کو تو قابو کر سکتے ہیں. کوئی حضور کی طرف کوئی قادیانی، کوئی دلہ، کوئی کتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بن کر آپ پر انگلی اٹھائے اس کی توڑ سکتے ہیں. جو یاد ہمارے گھر کے اندر لگی ہم کیا کریں؟ میں مسجدوں کے اندر نعرے لگاؤں قادیانی مردہ باد، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار. اور میرا بچہ ہڑپے کے مزار میں قادیانیوں کی فیکٹری کی شزان کی ایجنسی لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ پی آئی اے میں ہم احتجاج اللہ کے فضل سے احتجاج کرتے ہیں. کونٹر پہ کھڑے ہو کے مباغ دھل نہ ہواؤں میں نہ فضاؤں میں درمیان میں ہوتے. اللہ موت آ گئی. یہ کیچپ شیطان والا ہاتھ میں پکڑا. حضور کو کیا وہ دکھائیں گے؟ مذمت کرتے ہیں بی بی یہ شیطان ہے. یہ اللہ کی قسم یہ ہمارے بریڈ پہ نہیں گر رہا، یہ ہماری میرے سینڈوچ کے اوپر نہیں گر رہا، یہ حضور کی ختم نبوت کی پگڑی کے اوپر گر رہا ہے. میرے بچوں خدا کی قسم تم دکاندار کیوں نہ ہو، جتنی شیطان کی مصنوعات ان کا بائیکاٹ کر دو. اگر ہے دکان کے اوپر سن میرا بھائی، تیرے ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ اگر تیری دکان کے اوپر ہے کہ اے بیچنا پھر توبہ نہ حرام کسی کے منہ میں نہ دے. اللہ کی قسم آج ہڑپے کی دکان سے شیطان کی مصنوعات کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دے. خدا پاک کی قسم کوئی بعید نہیں، اللہ تجھے گھر بیٹھ کے سونے کے لیے والے کر جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ
زندہ شان صحابہ زندہ شان اہل بیت قادیانیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت ہر جگہ ختم نبوت کا جلسہ. یار یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا ختم نبوت کیا ہے؟ 1,24,000 اللہ نے نبی پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے. ہر پیغمبر آگے کہتا رہا ثم جاءکم رسول. اور دروازہ بند نہیں ہوا، میرے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا. جب آمنہ کا لال آیا تو اللہ نے قرآن کے اندر خدا کی قسم ختم نبوت کی مہر لگائی اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے محمد میں رب عرشوں پہ فرشوں پہ عرشوں پہ میں اعلان کروں، فرشوں پہ تو اعلان کر دے کہ میرے علاوہ خدا کوئی نہیں، قیامت کی صبح تک تیرے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں. رب العالمین تو خاتم النبیین ہے. جب رب اعلان کرے قرآن کے اندر کہ میرا نبی خاتم النبیین ہے، اس اعلان کو سننے اور ماننے کے بعد کوئی اور کھڑا ہو جائے کہ میں بھی نبی ہوں، بتاؤ میرے عزیزو اس سے تعلق رکھیں گے، حضور سے وفا کا ثبوت دیں گے کہ حضور سے جفا کا ثبوت دیں گے. تمہارا دوست اور چھوڑ دوست کی محفل میں جانا کہ خدا پاک کی قسم اگر تو حضور کا دشمن ہے، فاطمہ کے ابن حسین کا جو دشمن ہو سکتا ہے وہ بازار کے اندر میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں دکان کرائے تے کوئی نہیں دینی، میں نے تجھے مکان کرائے پہ نہیں دینا. تو اپنے مکان کے اندر غلام احمد کے مرزے کے نعرے لگائے گا، اللہ اکبر کرائے میں کھاؤں گا. خدا کی قسم اللہ میری نقل کو رسل کو جہنم کا بالن بنائے گا. اے غیرت ایمانی سانڈو کی مولوی جانا باقی کسی نے حضور کے ہاتھ سے عوضہ کو سر نہیں پینا. پریشان ہو گئے میدان محشر میں. کسی کا دل نہیں چاہتا حضور میدان محشر میں شفقت بھری نگاہوں سے میرے طرف دیکھ کر اور میرا نام لے کر اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا دے. میرے محترم دوستو بزرگوں، وقت نہیں، بہت سارے موضوعات میرے سامنے ہیں. خدا بھلا کرے. مراد معاویہ صاحب نے آنکھوں سے تو تمہارے چہروں کا نظارہ نہیں کیا، لیکن اس کی دل کی کیفیت میں تمہارے کردار، تمہارے ارمانوں کا مولا بزرگ سڑک میں شہر میں آ پائے کوئی نہیں. بہت حضور کے عاشق ہیں، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کی قسم اس وقت رات کو 12 بجے سن رہے ہو، آپ کی محبت کا یہ خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا. لیکن جو محبت آپ کی جلسے میں وہ گھر میں بھی تو ہونی چاہیے، تو بستر میں بھی تو ہونی چاہیے، بچوں کے درمیان بھی تو ہونی چاہیے، دکان پر سودا دیتے ہونی چاہیے، دام تول میں کمی کرتے ہوئے میرے عزیزوں باسی مال کو تازہ کر کے برک لگا کر شاہ پر چڑھا کر. یہ راگیر ریڈیو والے میں تو بابو جی ڈرتا ہوں اس چیز سے. امیر تو اپنی عبارت کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، غریب تو کیا ہو گیا؟ ابے کو ٹیک آیا، اللہ اکبر. ایمبولینس والا بھی ظالم بنا میرے عزیزو، اللہ اکبر. ہر کوئی ظالم بنا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہے خرچی دے دو، ویلفیئر والے کہہ رہے خرچہ دے دے جی، کھانے کے پیسے دے دے جی. اسپتال کے اندر نرس بھی ظالم ہے، سب ڈر کوئی بات نہیں کرتا، یہ بھی ظالم بنے بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم میرے عزیزو ڈاکٹر کمرے سے باہر نہیں نکلتا. اور چھوڑو یہ 6 بندے جو بہن ماں بھائی اللہ اکبر جو مریض کے ساتھ تمارداری کے لیے اسپتال گئے، مریض پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا ان کی روٹی کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. شہر میں جو پلیٹ چھولے کی 30 روپے کی وہ 150 روپے کی مل رہی ہے. اگر یہی بیماری خدا کی قسم تیرے پہ آ جائے، بتا تیرے بچے کہاں بھیک مانگیں گے؟ بازار میں ایک کپ چائے کا 100 روپے کا دیا جا رہا ہے. او بھی ناقص. رکشے والے سے کوئی رستہ پوچھ لے، گاڑی والے سے رستہ پوچھ لے، کہتا ہے ادھر چلا جا. خدا کی قسم جب یہ دنیا کے رستے بتانے میں دھوکہ دے سکتے ہیں تو آخرت کے رستہ بتانے میں ایمانداری کیسے دکھا سکتے ہیں؟ مسجد کی دیوار کے سائے میں گدا گاڑی کھڑی کرنے والا اس میرے عزیزوں بدبخت کو یہ احساس فراموش ہے کہ مسجد کی دیوار کے سائے میں فروٹ کی ریڑھی لگا رہا ہے، مسجد کے دیوار کے سائے میں میرے عزیزوں ٹوپیوں تسبیحوں کی ریڑھی لگا رہا ہے، پھر بھی بے نمازی. مسجد کا پڑوسیوں کے بھی خدا کے گھر میں نہیں آتا. میں روڈ والوں کی جا کے کیا منتیں کروں؟ مسجد کی دکان کے اندر کرایہ دار خدا کی قسم خدا کے گھر میں نہیں آ رہا ہے. اتنی غفلت جب دنیا اتنی اندر آ کے میں کرنے لگ
جائے تو لوگوں نسل تو بعد میں بچاؤ، پہلے اپنا ایمان بچاؤ. جب نماز کے اندر دل نہ لگے اور جمعے کے اندر بھی آتے ہوئے ہمارے پیروں میں درد ہونے لگ جائے، رمضان آئے ہنستا ہوا ہے روتا ہوا تیرے میرے گھر سے واپس چلا جائے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں مسجد اجڑ گئی. رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی میچ کے چکر میں لگ گئے. کوئی میں قرآن سننے کے لیے آتا کوئی نہیں. یقین جانو قرآن روتا ہوا جاتا ہے. اللہ کن کے حوالے کر دیا. میں ہر آواز کے اندر درد میرے کے سامنے آیا. اللہ نوجوان گانے تو سن رہے تھے، میں اللہ کا قرآن نہیں سن رہے تھے. یا اللہ جس طرح انہوں نے مجھے دھکے دے کے دروازے سے رخصت کر دیا، اللہ قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر اور اپنے رحمت والے دروازے پر اللہ تو بھی دھکے دے دینا. حدیث میں آتا ہے ایسا جھگڑالو سفارشی ہے، اگر قیامت کے دن کسی کی سفارش کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور اگر کسی کے لیے میرے عزیز اس کا بول نکل گیا اللہ میں اس کے دروازے پہ آیا. گھر کے اندر 10 افراد تھے پورے مہینے میں، کسی نے ایک سورت پڑھ کے کر دیکھا. کیا بنا کے لال اور نوجوانوں میرے بچوں، خدا کی قسم میں کچھ چوتھا بیان کر رہا ہوں، میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں، میں رو رہا ہوں. بیماریوں کا پہلے میرے اندر گھر ہے، لیکن میں کیا کروں. جب میں اپنی نوجوان نسل کو جہنم کی طرف جاتا دیکھتا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل کو جب دیکھتا ہوں، یہ انٹرویو لیتا ہے بتا کرتا ہمارے سونے نبی کا کیا نام ہے، کہتا پتہ ہی کوئی نہیں. قرآن کا کیا مطلب، کہتا پتہ ہی کوئی نہیں. حضور خاتم النبی کہتا کوئی نہیں، کول میرے سمجھا کوئی نہیں پتا. ہر قصوروار بول ایسے حسین خوبصورت چہرے جن سے قیامت کے دن اللہ کلام کرنا بھی گوارا نہیں کرے. 5 وقت کی اذان آتی ہے، 60,000 کا 1 لاکھ روپے کا مسجد کے اندر 100 لگا ہوا. لیکن کیا میرے عزیزوں اس ایکو کی آواز نے میرے عزیزوں کسی غفلت والے کو بیدار ہی نہیں کیا. مائیں بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے. فجر کی اذان کی آواز آئے، ماں کہتی ہے کہ یہ بوئے بند کر دے پڑا اور ساری رات ڈیوٹی کر کے سوتا ہے. اس ماں کو خدا کی قسم نمازی کے کندھے پہ تو اپنا جنازہ لے کے جا. بے نمازی لے کے گیا، اگر تیرے جنازے کی چرپائی کو بے نمازی کا ہاتھ پڑ گیا، خدا کی قسم قبر کے اندر خدا کی رحمت اللہ پہ نہیں بھیجے گا. میرے بھائیو خدا کے واسطے آپ اپنے پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کرو. اپنے گھر حرام کا تو نمبر مال نہ لایا کرو، نہ کاروبار کرو. اور اپنی بیویوں کے آگے جا کے ہاتھ جوڑو کہ خدا کے واسطے جب کھانا پکایا کریں تو سینہ بھی چھپایا کریں اور سر کے بالوں کو بھی چھپایا کریں. تم 1 مہینہ حلال کا رزق لاؤ اور ہماری مائیں بیٹیاں سر پر دوپٹہ رکھ کے کھانا پکائیں. خدا کی قسم تمہیں بازار خالی نظر آئیں گے، خدا کے گھر آباد نظر آئیں گے. اللہ نے خدا پاک کی قسم اتنا ملکہ تو دے دیا. یقین جانو مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سائیں سے کہا بھائی سے میں نے کہا پہلے کھانا کھانا کہا دور ہے، بس یہ بہانہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن میں تصدیق کروں گا نمازی گھر ہے کہ بے نمازی گھر ہے. دن رات سفر کرتا ہوں، 4 بیان کرنے کا کیا فائدہ. اور میرے عزیزو اگر میں بے نمازی کا اور میں نے تجربہ کر کے دیکھا اللہ کی قسم اگر بے نمازی کے ہاتھ کا ٹکڑا اندر چلا جاتا ہے اللہ تقریر کا تقوی سارا ختم کر دیتا، دل بوجھا ہو جاتا ہے. کل بھی پتہ نہیں میرے عزیزوں ناشتہ کہاں کیا تھا اور رات 2:30 بجے جا کے کھانا کھایا تھا. اب بھی میرے عزیزوں شام اللہ والے کے گھر میں میرے عزیزوں عصر کے بعد کھانا کھایا، لیکن دل ہی نہیں کرتا. اور بے نمازیوں کو اللہ منہ نہیں لگاتا، بندہ کیسے منہ لگائے. ہاتھ جوڑتا ہوں بس آج کی تقریر کا آخری پیغام لے جاؤ. اور میرے چاند اور میرے لاڈلو اور میرے پیارو، اگر میں تمہارے قریب آ سکتا میں تمہارے ماتھوں پہ بوسے دے کر اللہ اکبر تمہاری جوانی خدا کو دکھا دکھا کے اپنے پر تمہارے پہ رحم مانگتا. بزرگوں آپ اپنے پہ رحم کرو، میں بھی رحم کروں. میرے ابھی شاہ کی نماز نہیں پڑھی انشاءاللہ پڑھے بغیر سو گا بھی نہیں، لیکن میرے چاند اگر نہیں پڑھی تو پڑھ کے سونا. اگر بغیر پڑھے سو گئے تو ساری رات بستر پہ خدا کی لعنت برستی رہے گی. اگر پڑھ کے سو گئے تو خدا کی رحمت ساری رات بستر پہ پڑتی رہے گی. عشاء کی پڑھ کے سوئیو، صبح اٹھ کے پہلا سجدہ اللہ کے آگے کر. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ تجھے توانائی ملے گی صبح اٹھ کر تیرے جسم کو آکسیجن ملے گی، لیکن اتنا تو مجھے ضرور پتا ہے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے اے بنی آدم صبح فجر کی نماز کے سجدے کر لیا کر، اگلے 24 گھنٹے کی ساری زندگی کا رزق کا وعدہ اللہ نے کر لیا۔ کیا ارشاد بھی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی ساری پریشانیاں ختم فرمائے گا، رزق کا وعدہ اللہ کا۔ سورہ واقعہ جو پڑھ کے سوئے گا مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ صرف 3 رکوع کی صورت ہے، حضور نے فرمایا پڑھ روزانہ پڑھا کرو، اگر پھر بھی تمہارے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا تو قیامت کے دن حوض کوثر پر آ کر مجھے شکایت کرنے کا۔ اتنی بڑی گارنٹی فرمایا سورہ ملک رات کو 2 رکوع کی تبارک الذی بیدہ الملک، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ، خود بھی پڑھ، دوسروں کو سنا، اللہ اکبر۔ فرمایا اس کی برکت سے بندہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ہر قدم پر مسنون دعائیں یاد کرو، اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کہو ہمیں ہر جمعے کی تقریر میں ایک مسنون دعا یاد کرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لنا، ایک مسنون دعا یاد کرو۔ حضرت مولانا صاحب دعوت محفوظ جو انڈیا سے اجتماع میں آیا کرتے، ہم ان کی خدمت دعا کرتے، آپ مجمع میں بیان فرماتے ہو لوگوں مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، اللہ کی قسم ان دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہوا۔ تو کیا خیال ہے میرے عزیزو، یہ فقیر تو آپ کے سامنے چاہتا، اس وقت ڈرائیور بھی تھکا پڑا، ساتھ خادم بھی تھکے پڑے، لیکن جانو دل تو بہت کر رہا ہے کہ آج آپ کے چمکتے تھے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے نور والی داڑھیوں کو دیکھ کر، آپ کے نور والی آنکھوں کے حالے کو دیکھ کر دل کرتا کہ ساری رات میں تمہیں نبی کے نغمے سناتا رہوں، ساری رات سنتے رہے، اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کے وعدے فرماتا رہے۔ لیکن میرے عزیزو اگر اتنا ہی پچا لیں ہمارے لیے کافی ہے۔ آئندہ ملاقات مولی مراد سے کہوں گا انشاءاللہ جلد آپ کی میری کروا، میری تقریر کے اندر کوئی ٹھگی نہیں، میں نے کوئی آپ کو اشارہ نہیں کیا مجھے ویل دو، مجھے کوئی اللہ جتنا انہوں نے میرے مقدر میں لکھا، آپ نے لکھا اتنے ان کو ذریعہ بنایا، اللہ وہی مجھے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اسی کا خدا کی قسم انہوں نے اکیلے نہیں کیا، آپ لوگوں کے تعاون سے کیا، آپ کی کمائیاں حرام کی نہیں، آپ کی محنت کی کمائی ہے۔ ہم تو اے سی والی گاڑی میں منرل واٹر پی کر ٹیشو سے مصاف کر کے چلے گئے، آپ کی کمائی پر مجھے اللہ کی قسم ترس آتا ہے۔ ریڑیاں لگا لگا کے دکانوں پہ بیٹھ کے بچے اسے دور ہو کے سوکھی ٹھنڈی کھا کر تم نے 500,000 کا نذرانہ مولوی صاحب کو دیا ہے۔ خدا کی قسم میں غیرت مند خاندان سے میں غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی حلال کمائی اپنے اوپر حرام لگاؤں۔ نہ میرے پیارو آپ بھی اپنی فکر کیجئے، میں بھی اپنی فکر کروں۔ بس میرے عزیزو 24 گھنٹے کی زندگی میں بے شک میں بجلی ملے، گیس ملے، نہ ملے، لیکن اللہ کا حکم نہ کہ لال کا طریقہ ضرور ملنا چاہیے۔ ختم نبوت کے سچے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کی میری ذمہ داری لگایا۔ میرے عزیزو اگر بریلوی ہو تو نہ کرو، دیوبندی ہو تو نہ کرو، اہل حدیث سلفی سیفی ہو تو نہ کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پڑھا، خدا کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نبر اللہ مرخل کے برور فرمائے جب سے کلمہ پڑھا تو دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، بحثیت امتی ہونے کے، وہ ہمارے نبی ہونے کے، ہم کاروبار والے بعد میں، پہلے سارے کے سارے نبی کے کام والے، اور نبی کا کام یہ تھا سب کو جہنم سے بچا کر سب کو جنت کا وارث بنا دیا جائے۔ بتاؤ اگر حضور کے امتی سچے امتی ہو اور تم نے روکے بھی دکھائے جوانوں، کر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری، جوانی کا رات کا سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے، کر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم بھی شبد پرہیزگار۔ بھیڑیا جو اپنے ناخونوں سے اپنے پنجوں سے ادھیڑ کے رکھتا ہے، جب اس میں بھی بڑھاپا آ جاتا ہے وہ بھی اپنے حواس کو بیٹھتا ہے۔ توبہ کی جوانی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ علماء کرام نے فرمایا جو جوان اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کی برکت سے مشرق مغرب کے درمیان اللہ اکبر جتنی قبر اللہ سب کا عذابی کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز اللہ کو جوانی کے اندر رو کے دکھاؤ، یہ آنسو جو یار کی یاری پر دل ٹوٹنے پہ نکلے، آمنہ کے لال کی یاری پر آنسو بہاؤ۔ یہ یاری کیا آج تیرے پاس غربت آ گئی کہ یار تیرے پیچھے لات مار کے چلا جائے گا، اس یار سے یاری لگا جو قیامت کے دن پل صراط سے ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بند میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جو باوضو وضو کر کے بستر پہ سو کے دیکھ لے
نہ اٹھے خواب سے بچے گا، شیطان کے وسوسے سے بچے گا۔ علماء کرام نے فرمایا جو وضو کر کے بستر کے اوپر آتا ہے ساری رات وہ سوتا رہتا ہے، اس کی روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی ہے۔ ہر کروٹ کے بدلنے پر فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر صبح اس کی نماز کے لیے آنکھ کھلے تو سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے قطع نماز پڑھے تو فرشتے پیغام دیتے ہیں وضو کر کے سونے والا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بس آج اللہ کے دربار میں توبہ کے کلمات پڑھے اور اس سے آج وعدہ کرے کہ آج کے بعد گناہ اللہ کرنا بھی چاہے تو گناہ والے رستے سے ہمیں روک لینا۔ سارا مجمع مل کے اللہ کے دربار میں توبہ کے کلمات پڑھے۔ پڑھو میرے ساتھ مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب میرے ساتھ مل کے کہو یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، زور سے کہو، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، بدکلامی سے، بے حیائی سے، غیبت سے، چغلی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، سود سے اور تمام حرام کاموں سے 3 مرتبہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہڑپا کے غیرت مسلمانوں، غیرت مند مسلمانوں، اگر تم نے سچے دل سے معافی مانگی تو رب اکبر کی قسم اللہ نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کوئی تو اس مجلس میں ایسا بیٹھا اب پیچھے یا آگے یا وہاں کھڑا ہوا، یا کوئی میری عورت جو اپنے بچے ہے اس کا بچہ گود میں رو رہا کہتی ہے ہاں بڑے دعا ہوتی تھے گھر چل دی ہے۔ کیا پتہ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ ہمارے معافی مانگنے پر معاف کر دیا، اس مرد اس بچے کے تڑپنے کے اوپر اللہ نے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیا۔ بیعت کرو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز کا سجدہ نہیں چھوڑیں گے، پکی بات ہے، بستر پر بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان آئے گا ایسے رخصت کریں گے رمضان ہمارے سے راضی ہو جائے گا اور ہمارے سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہیں زمین رقبہ دیا، اللہ نے تمہیں کاروبار دیا، اللہ اکبر، اس میں سے اللہ کا حق نکالتا رہیں گے، اپنے مال کو زکات دے، اپنے مال سے زکات دے کے مال کو پاک کریں گے۔ اور میرے عزیز و خدا کے واسطے اپنی بچی اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، گھر میں زیادہ وقت دیا کرو تاکہ اولاد باغی نہ ہو جائے۔ جن خدا پاک کی قسم اولاد باغی ہو گئی تو کتے کے گلے میں پٹا ڈالنا آسان ہے، ان اولاد کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس اولاد کو اپنے ساتھ رکھو، اس کے ساتھ یاری لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹی نہیں، اپنی بیٹی نہیں، اللہ کو دکھڑے شکرے شیئر کیا کرو، اپنی بچیوں کے دکھ سکھ سنا کرو تاکہ تیری بچیاں رات کو 11 بجے پیکی لگا کر اپنے دکھڑے بھرنے والے کو نہ سنائے بلکہ اپنے باپ کی جھولی میں سنائے۔ ابھی شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بچی ننگے سر کیے ہوئے آئی، آپ نے کہا بیٹی تیری پگڑی تیری رد پٹا کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی ابا جان جب سے مولوی صاحب جب سے ابا نے سر سے پگڑی ٹوپی اتاری تو میری بغیرت کا جنازہ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہاں تیرا باپ؟ کہنے لگی پیچھے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بچی جوان ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اچھا رشتہ دے کے شادی کر دے۔ کہنے لگا والی صاحب سے تو کی فکر پئی ہے، ابھی تو میری بچی کے دودھ کے دانت ٹوٹے۔ امیر شریعت کی چیخ نکل گئی، فرمایا تو دودھ کے دانت ٹوٹنے کی بات کرتا ہے، اگر کسی کتے نے اس کے دودھ کو وہ لگا لیا تو کائنات کے اندر وہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ خدا کے واسطے بچی جوان ہو، جلدی کرو بچوں کی شادی کرو۔ بگنی میں 2 سال لے پتر کماندہ کوئی نہیں، اللہ وہ تیرے 12 پتر تو کتنے کماندہ سی؟ رزق کا وعدہ خدا کی قسم پتر کی کمائی میری رکھا بلکہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ جو بھی آتا ہے دنیا کے اندر آنکھ بعد میں کھولتا ہے، پہلے اپنے نصیب کا رزق لے کے آتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے جو ختم نبوت کا کام ملا تبلیغ کا، وہ کام کریں گے انشاءاللہ سارے بھائی، نکلیں گے اللہ کے راستے میں، نکلیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور چہرہ بھی حضور والا بنا لو، کردار سنت سیدھی بنا لو۔ اللہ کی قسم اس داڑھی میں جو عزت ملتی ہے خدا پاک کی قسم دنیا کی بیوٹیاں، دنیا کے حسینوں میں وہ عزت نہیں جتنا اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے اندر عزت کو چھپا رکھا ہے۔ رکھو گے انشاءاللہ، کام
کاٹنی نہیں بڑھانی ہے. اللہ زندگی میں برکت دے. آخر میں مدرسہ حسین ابن علی، اس فقیر پر ترس کھاؤ، اس فقیر پر ترس کھاؤ جس وقت آپ کے بچوں کی رہنمائی کا وارث پیدا ہوا ہے. آپ کے بچوں کے لیے پتہ نہیں کہاں کا آواز لگاتا ہے، کن کن کو فون کرتا ہے، کوئی ہنس کے دکھاتا ہے، کوئی رو کے دکھاتا ہے، لیکن ان کو دن رات خدا کا قرآن پڑھانے کی، نبی کا فرمان سنانے کی، بچیوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے ترس کھا رہا ہے. بچیاں ماشاءاللہ فارغ ہوئی، ان کو بھی سند ملے گی. پھر مولانا کا مدرسہ حسین ابن علی ہے. تو بھائی آخر کے اندر آپ سے درخواست ہے، آخر میں حالات بہت انسان کے نازک ہے، مہنگائی عروج کے اوپر ہے. اگر اللہ کے بندے دو چار کھڑے ہو کے کہہ دیں مولا پریشان نہ ہو، ہم ہر مہینے 1000 دیا کریں گے، ہر مہینے 200 روپیہ دیا کریں گے، ہر مہینے 500. ابھی آپ کو بجلی کے بل میں اگر ضرورت ہے تو 5000 میری طرف سے، 2000 میری طرف سے، 10000 میری طرف سے. 20 اللہ کے بندے جن کو کسی نے، حکومت نے نہیں، اللہ نے دیا ہے، وہ 20 بندے کھڑے ہو کے لکھوائیں. انشاءاللہ 2000، 3000، 5000. اگر دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ یہ کام صحیح ہے اور جو میں کام کر رہا ہوں یہ کام کی ترتیب صحیح نہیں، کیا پتہ کام صحیح ہو ترتیب صحیح نہ ہو، تو کون اللہ کا بندہ پہلے اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے؟ کیا نام ہے جی؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم بھائی 2000. کتنا بیٹے؟ کیا نام بیٹے؟ علی حیدر 1000. ماشاءاللہ 2000. محمد عابد. محمد عابد 2000. اللہ کو 3 ہو گئے بھائی، 3 ہو گئے. اٹھیں گے اللہ سے اٹھائیں گے جی. عبدالغفور 1000. عبدالغفور 1000. اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی پھر 5000 والا بھی ہے اللہ کے نام پر. صرف اس کی کوئی غرض نہ ہو کہ بیماری سے صحت مل جائے، رزق میں برکت آ جائے، بچے نہ، اللہ کی محبت میں، اللہ سے لے کے اس کی محبت میں اس کو دے دو. ہے کوئی اللہ کا بندہ میرا دل؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور میرے بھائی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ. اللہ قبول کیا نام بھائی؟ غلام مصطفیٰ. اللہ قبول. اور میرے بھائی، اور میرے بھائی اللہ کیا نام ہے جی؟ محمد منشا. اللہ قبول فرمائے. محمد عثمان 1000. اللہ قبول فرمائے. اور میرے پیاروں بولو بولو، سارا بجوا باہر تک بیٹھا ہوا ہے. محمد شرجیل نصیر 1000 روپے. اللہ قبول فرمائے. اور میرے بھائی ہمت کرو بھائی، ہمت کرو. اللہ عطا فرمائے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. جس کے پاس ہے وہ نقد دے. کوئی صاحب رومال اپنا بچھائے، رومال بچھائے، نقد دے. ماشاءاللہ نقد دے. نبی کے خادموں پر، قرآن کے خادموں پر لگے، ہماری دنیا آخرت بنے. ماشاءاللہ سارا مجمع توڑ سے لے کے یہاں تک اٹھ گیا ہے. جو دور بیٹھے ہوئے نہیں آ سکتے، ہر ایک بھائی اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی رحمتوں کے مطابق فیصلے کرے. اٹھ گیا ہے یا اس رومال کے اندر ڈال لے. ماشاءاللہ اللہ برکت دے، اللہ عزت عطا فرمائے. مال جان کے اندر اللہ برکت دے. کوئی پیچھے نہ رہے اس کار خیر سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. قرآن کے عاشق اللہ آباد، قرآن کے عاشق اللہ آباد. اللہ عزت عطا. آجو میرے بزرگوں، آجو. اللہ استقامت دے. انہی پیروں سے چلا کر اللہ بیت اللہ کا طواف کرے. ماشاءاللہ انہی پیروں سے چل کے ادب کے ساتھ حضور کے روزے پہ حاضری دے دیا. ماشاءاللہ اللہ دین کے رستوں میں قبول فرمائے. پیچھے والا مجمع نہیں آیا، اگر نہیں آ سکتے 2-3 بچے وہاں چلے جاؤ، ان کے ہاتھ بھیجو. ماشاءاللہ آؤ آؤ میرے ویرو، سلامت رہو، سلامتی ایمان ہو، سلامتی رزق اللہ عطا فرمائے. آجو میرے پیارو، آجو آجو میرے پیارو، آجو آجو میرے پیارو، آجو آجو. اللہ برکت دے. آجو ماشاءاللہ. جی میرے بھائی، جی جی اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ اللہ میرے لاڈلے، اللہ قبول فرمائے. ان ہاتھوں میں حوض کوثر کے جام کھلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن زبانوں سے، جن ہوٹوں سے حضور پہ درود شریف پڑھا، اللہ جام کوثر نصیب فرمائے. ہر سال اللہ حج کے لیے، عمرے کے لیے قبول فرمائے. آجو ماشاءاللہ رش لگا دو بھائی. آجو آجو. باہر والے اکٹھے کر کے لے کے آئیں. میری مائیں بہنیں پردے میں بیٹھی، وہ بھی ہمت فرمائے. دن کے اجالے میں تو صدقہ کرتے اور رات کے اندھیرے میں صدقہ کرو. اللہ قبول فرمائے. اپنی زکات، اپنا عشر، اپنی خیرات اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، قرآن پڑھنے والے خادم اور خادمہ کے لیے بھیجو بھائی. اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ باہر والے اکٹھے کریں بھائی. جو حسب توفیق ہو، جو حسب توفیق ہو، اللہ عزت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیاتی ہو بھائی، عمر درازی ہو، نماز کے سجدے نصیب ہو. حاجی عبدالجبار صاحب 2000. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. تبارک اللہ، بارک اللہ، تبارک تقبل اللہ. اللہ قبول فرمائے. لاؤ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی شفیق صاحب کی بیٹی کا ہے. بھائی شفیق صاحب، بھائی شفیق صاحب کی بیٹی نے قرآن پاک حفظ کیا. اللہ قبول فرمائے. اللہ سے پردہ، غیرت، علم کی اور ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ باحیا علم کی فیکٹری اس بچی کو نصیب فرمائے. ماشاءاللہ اللہ اس کے نصیبوں میں، سب کی بچوں کے نصیب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی جی جی.
تین بچیاں ناظرے والی اور 2 بچے ناظرے والے اس فقیر کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی خدمت حاصل کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اور اس مدرسے کو اللہ 4 چاند لگا دے, باغ و بہاروں میں اللہ ترقی عطا فرمائے, علم کے فیض کے اللہ یہاں سے فیصلے جاری فرمائے, اللہ یہاں سے فیض جاری فرمائے. جی بھائی کب ہو کیا لکھے ہے بچے چادر ہی لے کے آئے بچے. اچھا جن کی بچیوں نے بھی پڑھا ان کے یہاں بھائی باپ موجود ہیں کوئی بھائی شفیق صاحب ہیں یہاں؟ آؤ شفیق صاحب آؤ, آؤ ماشاء اللہ. اور کون ہے اور کتنے اور کیڑی بچی کتابت جاؤ لے بھائی شفیق صاحب آؤ. آجو بھائی شفیق صاحب آؤ. وہ 2 بچیوں نے وہ کاٹھی برادری کے جی آدھا میرے بیٹے کیا نام ہے تمہارا؟ علی حضرت آؤ تیرے بچے اور دوسرا کون جس کی بچی بہن نے ناظرہ پڑھا بچی نے اور بچے کون سے ناظرہ پڑھنے والے؟ محمد عبداللہ محمد عثمان. ادھر آؤ بھائی. عبداللہ کیڑا ہے؟ ہاں میرا بچہ. عثمان بھائی, عثمان کتنے عثمان؟ چلو سے صبح بنا رہے ہیں. اللہ آپ کا نام قبول فرمائے. دعا کر لیں مولانا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام. اس تھیلی میں ڈال دو ملک اسی تھیلی میں ڈال دو. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اللہ یا آنا یا بیٹھنا سن کے جانا سنانے والوں کا سنانا قبول فرما. ہمارے لیے دنیا کی پریشانیوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تیری ذات پر ایمان کتنے مسلمان مرد اور بڑے بچے فوت ہوئے, اللہ تمام کی مغفرت فرما, سب کا عذاب قبر معاف فرما, عذاب قبر معاف فرما. جتنے بیمار ہیں حضور کے صدقے سے اللہ سب کو صحت عطا فرما, کامل صحت عطا فرما. ہر پریشانی ہر دکھ ہر رنج سے اللہ نجات عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, اولاد بگڑ گئی اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا. اے اللہ جن کے بچے گم شدہ اللہ ان کے بچوں کو واپس لوٹا دے. جن کے بچے بے ہدایت ہو گئے اللہ ہدایت یافتہ بنا دے. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. جن کے بچے اور بچیاں جوان ہیں عزت والے گھرانوں میں رشتے نصیب فرما دے. اے اللہ ہر کچے مکان والے کو ایمان والا پکا اور کردار والا مکان عطا فرما دے. ہر بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما دے اور روزگاری کے لیے کوئی ٹھیا نہیں اپنا کاروبار اپنی دکان عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے پر ہدایت کے فیصلے فرما اور جتنے دربار میں توبہ کی قبول فرما. اتنا راضی ہو کہ جن سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما, نیک عادل حکمران نصیب فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جس چیز کی طلب ہے خصوصاً ہدایت کے سب کو نصیب فرما. جن کو مل گئی استقامت عطا فرما. مراکز مساجد کو آباد فرما, ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مانگے عطا فرما, جو نہیں مانگے وہ بھی عطا فرما. حضرت اقدس مراد معاویہ صاحب سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما اور خود بھی اللہ اس فقیر پر رحم فرما. اللہ آنکھوں کا نور تو نہیں نور بصیرت عطا فرما دے. یا اللہ اندر کا نور نصیب فرما دے. حلال حرام کو پہچان کر اللہ اس پر اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. علم میں ترقیاں اللہ ان کے مدرسوں کو آباد فرما. غیب سے اللہ اہل خیر متوجہ فرما. ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. مہنگائی کا بوجھ اللہ پر ہلکا اور ختم فرما دے. زندگی کے اندر سانسیں لینا, روٹی کھانا اور جینا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا, ناراضگیاں ختم فرما. سفر حضر میں کوئی قریب کوئی دور جو جہاں جائے گا اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ایکسیڈنٹ سے ناگہانی موت سے اللہ سب کی حفاظت فرما. کلمے کی
ایمان کی مدد عطا فرما، دنیا سے جائے خاتمہ ایمان پر، اور زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔